آج جب قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے، قال اتحاجونی، فرمایا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون بھی، ان معبودوں کے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ بھی، یا ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، افلا تذکرون، کیا تم پھر نصیحت حاصل نہیں کرتے، وکیف ما اشرکتم، کیسے میں ڈروں ان کو جن، وکیف اخاف ما اشرکتم، کیسے میں ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون، اور نہیں تم ڈرتے، انکم اشرکتم، بے شک تم نے شریک ٹھہرایا ہے، باللہ، اللہ کے، ما لم ينزل بھی، حالانکہ اللہ نے نہیں اتاری اس کے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، سلطانہ، کی واضح دلیل، فأی الفریقین، وہ کون سا زیادہ فریق، احق و حق رکھتا ہے، بالامن، امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم نلبسوا، اور نہیں ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، بظلم، ظلم کو، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور ہدایت والے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو کہا کہ جن معبودوں کی اور ستاروں کی، چاند کی، سورج کی عبادت کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تم واضح گمراہی کے اندر ہو، انی اراک قومک فی ضلال مبین، میں تمہیں واضح گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں، ان چیزوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی تمہارا نہیں کر سکتے، اور یہ بھی فرمایا انی بریء مما تشرکون، جن کو تم اپنا شریک ٹھہرا رہے ہو، ستاروں کی یا بتوں کی یا چاند کی، سورج کی عبادت کرتے ہو، میں ان چیزوں سے بری ہوں، میں ان کے ساتھ، تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک بھی نہیں ہوں۔ جب یہ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہی کہ واضح گمراہی کے اندر ہو، یہ تم ٹھیک کام نہیں کر رہے، تو ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی عقیدہ ہو، چاہے غلط ہو یا ٹھیک عقیدہ، عقیدہ ہوتا ہے، لوگ اپنا غلط عقیدہ بنا لیں تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، غلط عقیدے کے اوپر ان کے سامنے بات کی جائے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کہی، وحاجہ قومہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم جھگڑنے لگی، کہ تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں تو کہتا ہے کہ ہم واضح گمراہی کے اندر ہیں، تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم مجھ سے اس کے بارے میں جھگڑتے ہو، وقد ہدان، اللہ نے مجھے تو ہدایت عطا فرمائی ہے، مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلایا ہے، تمہارا جیسا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بنایا، ولا اخاف ما تشرکون به، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے تھے نا، کہ تمہارے بت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ برا بھلا ہے، یہ کچھ بھی نہیں تمہارا کر سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیتے تھے، کہتے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، کہ ہمارے معبود تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان سے خوف نہیں کرتا، میں ان سے نہیں ڈرتا، ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ تمہارے معبود میرے ساتھ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا بال بھی بگا نہیں کر سکتے، میرے بال کو بھی یہ ٹیڑھا نہیں کر سکتے، ان کے اندر اتنا ہمت و طاقت بھی نہیں ہے، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا جو علم ہے ہر چیز کو وسیع ہے، میرا رب کا علم ہر چیز کو جاننے والا، کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا، میرے رب کے ہاتھ کے اندر، میرے رب کے علم کے اندر ہر چیز کنٹرول کے اندر ہے، افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم واضح گمراہی کے اندر ہو، اتنی بھی سوچ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، وکیف اخاف ما اشرکتم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان شریکوں سے کیسے ڈروں، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، جن کی تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، میں ان سے کیسے ڈروں، یہ تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ نے ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ نہیں ہٹا سکتے، تو میرا کیا بگاڑیں گے، وَتَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ،
تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تم نے ان معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرا دیا ہے، اللہ کے ساتھ تم نے کسی اور کو معبود بنا لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گرفت کرے گا، تمہیں عذاب دے گا، جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مجھے تو نہیں ڈرنا چاہیے، ان معبودوں سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ما لم ينزل بھی علیکم سلطانہ، کہ تم جو ان کی عبادت کر رہے ہو، کیا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے؟ تمہیں بتایا ہے کہ یہ میرے ساتھ شریک ہے، کچھ بھی نہیں کیا تو پھر تم اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب مجھے بتاؤ تم میں سے زیادہ حق والا کون ہے، امن والا کون ہے؟ میں ہوں حق کے اوپر یا تم ہو؟ خود واضح ہو جاتا ہے کہ حق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تم کتنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو پھر مان لو کہ حق اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں، وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائیں تو وہ ایمان والے ہیں، وہ ہدایت والے ہیں۔ ہم میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں جس نے ظلم نہ کیا ہو، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم تو کسی کو پر ظلم کر لیا ہے، زبان سے کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کی غیبت کر لی ہے، یا کسی کو تھپڑ مار دیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر دے، ہر انسان کے تو ظلم تو ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارا ایمان تو ٹھیک نہ ہوا، ہم تو پکے ٹھکے مومن نہ ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، شرک کا ذرا برابر بھی اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملا، یہی لوگ پکے ٹھکے ایمان والے ہیں۔ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں جو شخص اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شرک کو نہیں ملائے گا تو وہ بندہ پکا ٹھکا مومن ہے۔ شرک چھوٹا سا بھی ہو تو وہ سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سب کو زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار اور محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے پیغمبر میں آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے جو پیغمبر ہے ان کی طرف بھی وحی کی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو دیکھو شرک کی کتنا بہت بڑا ظلم ہے، شرک کریں گے تو ہمارے سارے اعمال، سارے ایمان جت اعمال ہے سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم سب کو شرک سے بچنا چاہیے، جہاں شرک کی بو آ رہی ہو، جہاں شرک کا خطرہ آ رہا ہو وہاں سے دور بھاگنا چاہیے، اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو ضائع نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے اور صحیح سے ایمان کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔